نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نواسی جناب امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالی عنہما، ایک ہار آیا حضور کے پاس تحفے میں، تو حضور نے فرمایا میں نے اس کو دینا جو مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے۔ ازواج مطہرات کہتے ہیں دوڑ لگ گئی تھی، حفصہ کو ملے گا، میمونہ کو ملے گا، ام حبیبہ کو ملے گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میرے دل میں بڑی بات تھی کہ اگر کسی اور کو مل گیا نا تو میں تو سمجھتی ہوں کریم سب سے زیادہ محبت ہی مجھ سے کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ بات چل رہی تھی اور وہ جو تھوڑی دیر کے لیے وہ انتظار تھا کہ کس کو ملے گا، تو وہ انتظار بڑا حسین بڑا خوبصورت تھا، اس میں بڑی رعنائی تھی، لیکن قربان جائیں نبی کریم نے فرمایا میں تو اپنی بڑی نواسی جناب زینب کی بیٹی امامہ کو دوں گا، اور حضور نے وہ ہار لا کے انہیں اپنے دستے مبارک سے پہنایا، فرمایا کتنا پیارا لگ رہا ہے میری بیٹی کو۔ تھوڑا سا نا اپنے رویے میں وسعت، بچوں کو ہماری حاجت ہے اور ہمیں دولت کی حاجت ہے، ہمیں پیسوں کی حاجت ہے۔ ہمارا گاہک آ جائے تو بچے کو تھپڑ مارنے سے باز نہیں آتے۔ 2 4 5 منٹ کی مصروفیت ہے کسی بندے کی تو وہ کیا کہے گا کہ لو جی بچہ آ گیا ہے، تو بچے کے ساتھ کھیلنا بچے سے، او سنو یار حد ہو گئی۔ نسائی میں موجود ہے، سیاستہ کی روایت، نبی پاک نے سجدہ لمبا کر دیا، نہ میں اس سے بڑی بات نہیں آپ کو سنا سکتا، لمبا سجدہ ہو گیا، لمبا۔ صحابہ فرماتے پریشان ہو گئے، اور طویل سجدہ رسول پاک نے فرمایا سجدہ۔ صحابہ فرماتے ہیں جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی تکمیل کی تو 2 باتیں ہم نے عرض کی، حضور ایک تو ہم پریشان ہو گئے تھے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو گئی ہو، خدا نہ خواستہ کو ناخوشگوار بات، اللہ کے حکم نے بھی آنا ہے، آپ نے ہمیں بتایا ہے، اور دوسرا ہمارا خیال تھا کہیں وحی تو نہیں نازل ہونی شروع ہو گئی۔ کئی دفعہ وحی آتی ہے تو دیر تک محبوب ایک حالت میں رہتے ہیں، ان 2 میں سے کوئی ایک ہوگی، تو حضور نے فرمایا یہ دونوں نہیں تھی۔ یا رسول اللہ پھر کیا تھا؟ فرمایا وہ میرے بیٹوں میں سے نا، حسن اور حسین میں سے ایک میرے کندھے پہ سوار ہو گیا تھا، اور یہ لفظ ہے حدیث پاک میں سیاستہ میں، فرمایا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میں بچے کو اتاروں گا تو وہ ذرا ناگوار محسوس کرے گا۔ حضور آپ رسول ہیں اور نماز اللہ کی، اور اس دوران بھی بچے کی چاہت کا خیال، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ایک ادا پیارے ادائے بے مثالی ہے، بے مثالی ہے تیری ادائیں۔ فرمایا بچہ کہیں اسے کوئی، تو بچوں کے احساس ہی نہیں ہے، آپ نے جب چاہا ڈانٹ دیا، آپ نے جب چاہا جو مرضی کر دیا۔ ابا جی کا ڈنڈا گھر میں لٹکنا چاہیے، حکم ہے، لیکن ابا جی کو ماتھا بھی تو بار بار چومنا ہے نا، سختی تو کبھی کبھی ہے اور محبت بار بار ہے، تو جو بار بار کام ہے اس کا عادی ہونا چاہیے کہ جناب وہ چپ کر دو، تمہارا ابا آ گیا، ابا جی آئے ہیں کہ ہٹلر آ گیا گھر میں، یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ والد کو تو شفیق ہونا چاہیے، مہربان ہونا چاہیے، اس کے اندر خوبصورتی ہونی چاہیے، اس کے اندر رعنائی ہونی چاہیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے پناہ پیار کیا۔ اچھا، اسی پیار سے حضور نے تربیت بھی کی، اور یہ پیار کیونکہ حسنین کریمین کی ہم مثالیں عرض کرتے ہیں تو ان کی شان تو وراء الورا، نبی پاک کا سب بچوں کے ساتھ یہ رویہ تھا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں حضور کا خادم ہوں، میری اماں خدمت کے لیے چھوڑ کے گئی، پر حضور جب بھی مجھے بلاتے کہتے یا بنیا، او میرے پیارے بیٹے۔ یہ خادم ہے گھر میں بچہ، خدمت گزار، اسے بھی او پیارے بیٹے، اور پاس بٹھا کے نصیحتیں کرتے حضور، کہتے دیکھنا صبح اس حال میں کرنا کہ بغض نہ ہو کسی کا، انس میرے بیٹے یہ بھی میری سنت ہے۔ حضرت ام خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی میں چھوٹی سی تھی، میں نے زرد رنگ کی قمیض پہنی تھی، میرے ابا جی مجھے حضور کے پاس لے گئے، کہتی کوئی عجیب ہی نور والا ماحول تھا، میں پہنچ گئی تو حضور میرا کرتا دیکھ کے نا تو کہنے لگے کتنی پیاری لگ رہی ہے بیٹی، کہتی میں حضور کی مہر نبوت سے کھیلنے لگی، میرے ابا جی مجھے کہنے لگے ادھر ہٹ، یہ کیا کر رہی ہے؟ تو حضور فرمانے لگے ٹھہر جانا، بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں، اسے کھیلنے دے۔ میں کھیلتی رہی اور حضور مجھے دعائیں دیتے رہے، کہا اللہ کرے تو یہ کپڑا پرانا کرے، کیا مطلب کہ اللہ کرے تیری عمر دراز ہو، اللہ تجھے بیٹا لمبی عمر عطا کرے۔
حضور بچوں کے ساتھ محبت کرتے، ان سے پیار کرتے، ان کے ساتھ رسول پاک علیہ السلام کا خاص شفقت کا معاملہ۔ ان کو ضرورت ہوتی ہے ہماری، ان کو حاجت ہوتی ہے ہماری، لیکن ہمارے لہجے کی تلخی، ہمارے لفظوں کی ترش روئی، کام کے نام پر، سنوارنے کے نام پر۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے یہ جو بچوں میں عدل کرنے کا کیوں کہا گیا بھلا، کہ اپنی اولاد میں عدل کرو؟ فرمایا حضور نے اللہ سے ڈرو اور اولاد میں انصاف کرو۔ کیوں کہا گیا؟ وہ اس لیے کہا گیا کہ ایک بچے سے آپ پیار کر رہے ہیں تو دوسرا بھی آپ کے بارے میں اتنا ہی جذباتی ہے، وہ آپ سے اتنی ہی محبت کرتا ہے۔ آپ ایک کی تعریفیں کیے ہی جا رہے ہیں، دوسرے کو آپ نے نظر انداز کر دیا، تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا بھی جواب دینا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ڈر اللہ سے، انصاف کر اپنے بچوں کے اندر۔ اس لیے شارحین حدیث نے لکھا ہے کسی بچے کے منہ پہ 2 دفعہ بوسہ نہ دینا اور ایک کے منہ پہ 1 دفعہ۔ فرمایا اگر ایک کو 1 بوسہ دیا تو دوسرے کو بھی 1 ہی دے، اور اگر دوسرے کو 2 دیے ہیں تو پھر پہلے والے کو بھی انصاف کر، عدل کر، محبت میں بھی، عطا کرنے میں بھی، پیار کرنے میں بھی، نوازنے میں بھی۔ ہر لحاظ سے باپ کی ذمہ داری ہے، ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ انصاف کا ترازو تھامے، ورنہ حساب صرف نمازوں کا نہیں ہوگا، محبتوں کا بھی ہوگا۔ حساب صرف زکاتوں کا نہیں ہوگا، تیری الفتوں کا بھی حساب ہوگا۔ حساب صرف تجھ سے تیرے روزے حج زکات کا نہیں لیا جائے گا، تیری توجہات کا بھی حساب ہوگا قیامت کے دن، کہ یہاں ہونی چاہیے تھی کیوں نہیں تھی، ادھر زیادہ کیوں تھی، ادھر زیادہ کیوں نہیں تھی۔ اس لیے اپنی مرکزی حیثیت کو ہمیشہ سمجھیں، جانیں، اپنی زندگی میں ان کے لیے تھوڑا دل بڑا کریں، گنجائش پیدا کریں۔ ان کو ہماری حاجت ہے، ہماری مصروفیات نے، ہمارے کاروبار نے، ہمارے تعلقات نے ہمارے بچوں سے ان کا بچپن چھین لیا ہے۔ ہم وہ ساری، آپ نے وہ حدیثیں سنی ہیں تو کس لیے سنی ہیں؟ یہ صرف شان امام حسنین نہیں ہے، یہ تعلیم امت بھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے کندھے پہ بٹھایا ہوا ہے امام حسن اور حسین کو، کندھوں پہ۔ اور ایک صحابی نے جب کہا کہ کتنی پیاری سواری ہے تو محبوب فرمانے لگے سوار بھی تو دیکھ کتنا سونا ہے، تو دیکھ تو صحیح۔ تو یہ آپ میری بات کو سمجھے نا، کیا کوئی کمی تھی وہاں؟ فرشتے نہیں حاضر ہو جاتے 2 منٹ میں ہر خدمت کے لیے؟ صحابہ جان قربان کرنے کو تیار نہیں ہوتے، لیکن حضور نے کیوں کندھوں پہ اٹھایا؟ تاکہ مجھے تجھے سمجھ آ جائے کہ بچوں کو کندھوں پہ اٹھانا بھی کوئی کمال ہے۔ تو اپنی زندگی میں وہ خوبصورتی، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کی تربیت جب کرتے تو بڑے خوبصورت انداز میں۔ آپ کو پتہ ہے صحابہ فرماتے ہیں بچے کھیل رہے ہوتے تھے تو حضور جب گزرتے تھے تو بچوں کو السلام علیکم کہتے تھے، نبی پاک بچوں کو سلام کرتے، حضور فرماتے السلام علیکم، بچوں کو سلام کرتے اور پہل کرتے سلام لینے میں۔ آپ بچوں کو سلام کرنا شروع کر دیں، امید ہے بچے بھی سب کو سلام کرنا شروع کر دیں گے۔ لیکن یہ شکوہ کرنا کہ لو جی میں اتنا بڑا بزرگ آدمی ہوں، میں اتنا بڑا پڑھا لکھا ہوں، میری یہ شخصیت ہے، آپ نے مجھے سلام ہی نہیں کیا، یہ تو مفت کا رٹا ہے۔ حضور بچوں کو سلام کرتے تاکہ بچوں کو السلام علیکم کی سمجھ آ جائے۔ یہ بچوں کو سکھائیں، انہیں یاد کرائیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو سلام لینے میں پہل کریں، آپ ان کو سلام کہیں۔ ہاں، سکھانے کے لیے آپ ان سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ یار میں نے سلام کہا ہے، تمہیں جواب دینا چاہیے تھا، ہم نے کیوں نہیں دیا، تاکہ ان کو سمجھ آ جائے کہ یہ السلام علیکم اور وعلیکم السلام یہ ایک سنت ہے۔ پھر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے آداب سکھاتے۔ حضور تشریف فرما تھے تو ایک بچہ اندر آ گیا، السلام علیکم کہہ کے داخل ہو گیا، تو محبوب کریم نے بڑی محبت سے بڑے خوبصورت لہجے میں فرمایا بیٹا واپس جاؤ، پہلے اجازت لو، پھر سلام لو، جب اجازت مل جائے پھر اندر آنا۔ اس لہجے میں اتنی خوبصورتی تھی کہ اس بچے کے دل کی گہرائی تک میں سمجھتا ہوں بات اتر گئی ہوگی۔ وہ واپس گئے، انہوں نے جا کے اجازت مانگی، اجازت ملی، اور سلام لے کے وہ دروازے رسول پہ حاضر ہو گئے۔ بچوں کے ساتھ خاص محبت، خاص دلچسپی۔ ایک دفعہ میں حرمین شریفین حاضر تھا، میرے بالکل سامنے اگلی صف میں نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے جب، تو آہستہ آہستہ لوگ زیادہ آنے شروع ہو جاتے ہیں، تو زیادہ رش ہو رہا تھا، لوگ زیادہ جمع تھے۔ تو ایک بزرگ تھے تو وہ اپنے داماد سے، ان کی گفتگو سے اندازہ ہوا، میں نے کان تو نہیں لگائے ہوئے تھے لیکن بزرگ غصے میں بول رہے تھے تو بول ہی اونچا رہے تھے ذرا، تو وہ کہہ رہے تھے
اپنے داماد سے کہ بیٹا تو ہے تے جوائی ہیں، اب تینوں میں گل کرنا مناسب تے نہیں سمجھدا، پر یہ کہ بچے تو آپ نے میرے ذمہ لگا دیے، وہ مجھے نہ عبادت کرنے دیتے ہیں، نہ قرآن پڑھنے دیتے ہیں، نانا نانا کہہ کے میرے پیچھے ہی بھاگتے رہتے ہیں، تو میں حاضر ہوں، لیکن تھوڑا سا نہ ان کو سمجھائیں اور قائل کریں، یہاں آ کے مجھے ذرا اللہ اللہ کرنے دیں۔ تو وہ بچہ معذرت خانہ انداز میں اپنے سسر کو، بزرگوں کو تھوڑا سا قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ چلیں اب خیال کریں گے، ہم کہتے تو بڑا ہیں کہ ہمارے ساتھ آئیں، لیکن وہ آپ کے پیچھے جاتے ہیں، کریں کیا؟ تو اب مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے ان سے کہا بزرگوں مناسب تو نہیں، لیکن آپ بولے اونچا ہے تو سون صاحب نے لیا ہے، آپ کی ذاتی بات ہے، اگر اجازت دیں تو ایک جملہ کہہ دوں۔ تو پلٹ کے میری طرف دیکھ کے کہنے لگے مولوی صاحب آکھو۔ تو میں نے ان سے کہا بڑے خوش نصیب نہیں، اس مسجد میں بیٹھ کر نواسوں کا خیال رکھنا اور ان سے پیار کرنا، یہ تو مدینے والے رسول کا طریقہ ہے، اور این سعادت بازور بازو نیست، تان بخشندہ خدائے بخشند۔ کچھ سعادتیں ایسی ہوتی ہیں جو بازو کی قوت سے نہیں ملتی، تبھی ملتی ہیں جب رب عطا کرتا ہے۔ تو میں نے کہا یہاں تو نواسوں سے کھیلنا حضور کا طریقہ ہے، بعض چیزوں میں اللہ اثر رکھتا ہے۔ تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر میں نے انہیں آنسو پونچھتے بھی دیکھا، کہنے لگے اللہ تہاڈا بھلا کرے، لو بھائی پتر ہن تسی بھاویں آرام کرو۔ بعض دفعہ باتیں وہ ناراض بھی ہو سکتے ہیں، تو میں تیار تھا اگر وہ ناراض ہوں گے تو میں معذرت کروں گا، لیکن تھوڑا سا ایک بات میں نے ضرور کرنی ہے آپ سے۔ مجھے بڑا مزہ آیا، مجھے پتہ نہیں اب وہ کالم نویس زندہ ہیں کہ نہیں، عبد القادر حسن ہوتے تھے، انہوں نے ایک بات لکھی تھی، مجھے بڑی یاد رہ گئی، اور جس دن میں نے پہلی دفعہ پڑھی تھی میں رویا بھی بڑا۔ وہ کہنے لگے ایک دفعہ گورنر مدینہ نے حکم دیا تھا کہ چھوٹے بچے لوگ مسجد میں لے کے آتے ہیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو بچے قالین خراب کر دیتے ہیں، مختلف قسم کی چیزیں گرا دیتے ہیں، تو اس طرح کریں کہ بچوں کو منع کیا جائے، اور کم از کم مقامی لوگوں کو ضرور منع کیا جائے کہ وہ بچوں کو لے کے نہ آئے۔ انہوں نے لکھا تھا کہ رات ہی کو اس شخص کو خواب میں رسول پاک علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، اور نبی پاک علیہ السلام نے گورنر سے کہا تم اپنے قالین اٹھا کے لے جاؤ، پر میری امت کے بچوں کو میرے شہر سے دور کوئی نہ کرے، ان کو آنے دو، یہ اپنے رسول کے پاس آئے، لے جاؤ اپنے قالین اٹھا کر اگر تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، لیکن بچوں کو کوئی آنے سے منع نہ کرے۔ کیا کہا تھا میرے امام نے حضور کے بچپن کے بارے میں؟ کہا تھا اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام، اور پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام، ہر ادا پر ہی قربان جائیں۔ فرمایا لے جاؤ اٹھا کر کے تم اپنا سامان، لیکن کوئی بھی یہاں سے بچوں کو دور ہے، اگر ان سے ہمارا پیار ہوگا تو یہ ہماری بات بھی سمجھیں گے، لیکن اس محبت میں بھی اعتدال ہو۔ اس محبت کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ اس محبت میں وہ کوئی نافرمانی کی بات بھی کریں تو ہم نے قبول کرنی ہے، اور اس محبت میں وہ اگر تعلیم و تربیت سے دور ہو جائیں تو اسے بھی ہم نے قبول کرنا ہے، لیکن ایسا نہ کریں کہ بالکل ماحول اس طرح کا ہو کہ ایک خوفناک منظر پیش کرے۔ ان کی تعلیم تربیت تبھی ہوگی جب ان سے ہماری محبت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی توفیق عطا کرے۔